حدیث نمبر 3863 حدثنا یوسف بن موسیٰ قطان البغدادی حدثنا علی بن قادم حدثنا علی بن صالح بن حی عن حکیم بن جبیر جميع بن عمیر التیمی علی بن عمر قال آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی وبین احد فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ ھذا حدیث غریب وفیہ عن زید بن ابی اوفا۔ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائے تو آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد مدینہ طیبہ میں انصاری صحابہ اور مہاجرین صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ ایک مہاجر صحابی کو دوسرے انصاری صحابی کا آپ نے بھائی بنا دیا، اس حیثیت سے کہ وہ انصاری صحابی مہاجر صحابی کو اپنے ساتھ شریک کرے، کیونکہ صحابہ ہجرت کیے تھے، گھر بار سب چھوڑ دیے تھے، ان کے ساتھ نہ دولت تھی، نہ گھر بار تھا، نہ کوئی اور چیز تھی دنیاوی راحت کی، بالکل تنے تنہا صحابہ کرام مدینہ منورہ ہجرت کیے تھے۔ اور انصاری صحابہ نے بھی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم فرمائی پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ چنانچہ انصاری صحابہ نے فراغ دلی کا بھی جو مظاہرہ کیا، اگر کسی انصاری صحابی کے 2 گھر تھے تو انہوں نے ایک گھر ایک مہاجر صحابی کو دے دیا اپنے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا تھا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے مہاجر صحابی سے کہا کہ ان دونوں میں سے آپ کو جو پسند ہو اور بتائیے، میں ان کو طلاق دے دوں گا، پھر ان کی عدت گزرنے کے بعد آپ شادی کر لیجئے ان سے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا، آپ نے ایک مہاجر صحابی کو دوسرے انصاری صحابی کا بھائی قرار دیا۔ اسی ضمن میں یہ حدیث شریف ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور عرض کیا کہ آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی، لیکن مجھے مواخات یعنی ایک صحابی کو، ایک مہاجر صحابی کو مکے سے جو ہجرت کر کے آئے ان کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ جوڑ دیا، آپ نے ان کا بھائی بنا دیا، ان کے ساتھ ان کی ملکیت میں شریک کر دیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، ایک مکی صحابی کو ایک مدنی صحابی کا آپ نے بھائی بنا دیا، ان کے ساتھ شامل کر دیا، ان کے کاروبار میں، ان کی ملکیت میں، ان کے گھر بار میں، ہر چیز میں ان کو شریک کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حالت میں حاضر ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں زید بن ابی اوفا سے بھی روایت مذکور ہے، لیکن اس میں امت کے لیے تعلیم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن کبھی کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی نہیں کہا، بلکہ جو رشتہ دار تھے وہ بھی رشتے کو ہٹا کر اللہ کا رسول کہتے تھے، اللہ کے نبی کہہ کر احترام کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی یا رسول اللہ کہا کرتی تھی، ازواج مطہرات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل احترام کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی حضور نے فرمایا، اس سے پہلے ایک حدیث شریف گزر چکی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی مجھ کو اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ تو حضور بھائی فرمایا حضرت عمر کو، لیکن کبھی عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور میرے بھائی ہیں، بلکہ آپ نے برسر عام تمام لوگوں کے سامنے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ کنت عبدہ و خادمہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم ہوں۔ حالانکہ آپ رشتے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی جو رشتہ دار تھے انہوں نے رشتہ داری کے ساتھ نسبت نہیں کی، بلکہ انہوں نے عبدیت اور خادمیت کی نسبت کو اپنے لیے سب سے بڑا شرف سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف ہم کو حاصل ہوا، آپ کی غلامی کا شرف حاصل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور شرف دنیا میں نہیں ہے، اسی شرف پر ہم کو ناز ہے۔ تو وہ لوگ جو نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہتے ہیں، اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، ان کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام جو صف اول کے مسلمان ہیں، جن کی تقلید کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آمنو کما آمن الناس،
ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ تو ناس سے عام لوگ مراد نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام مراد ہیں۔ صحابہ کا جیسا عقیدہ اختیار کرو کہ صحابہ کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تھا۔ کبھی کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی نہیں کہا۔ اسی لیے امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نسبت اخوت کے بجائے امتی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کریں اور یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام اور خادم ہیں۔ ہمارے لیے یہی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خادم ہیں اور آپ کے دین کی خدمت کا اللہ نے ہم کو شرف عطا کیا ہے۔ ہم کو غلامی پر ناز کرنا چاہیے۔ بہرحال بڑے بڑے صحابہ سے آپ نے جب یہ فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو یا اے میرے بھائی فرمایا، تو کبھی کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی نہیں کہا۔